stories of Tristan Ali Tanya. وہ کالی بلی اچانک اس کے راستے میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ نادر کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے فوراً ایک پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ بلی گراتی ہوئی قریبی قبرستان کے راستے پر دوڑتی چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے دوست کی سالگرہ سے رات کے وقت واپس آ رہا تھا، جس کا گھر اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل ہی آ رہا تھا۔ بعد میں اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ کسی جانور کو بلا وجہ پتھر یا کوئی اور چیز نہیں مارنی چاہیے، تو اسے افسوس ہوا۔ اگلے دن اس کی نانی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لہٰذا اس کی امی اور ابو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ امتحان کی تیاری کے لیے وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل صبح سے ہی تھے۔ شام سے شروع ہونے والی اس بارش نے اب طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس کے ابو کا فون آیا کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ اب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اسی دوران اچانک بجلی چلی گئی۔ پھر اس نے موم بتی ڈھونڈ کر جلائی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی بوڑھی عورت کو دیکھ کر تھتک گیا۔ کون ہیں آپ؟ اور ایسی طوفانی بارش میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک پراسرار ہنستے ہوئے بولی، دراصل میری یادداشت کمزور ہے، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ ایسی طوفانی بارش میں مجھے پناہ چاہیے۔ صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جائیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچانک بجلی چمکی۔ اسی دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی، جسے وہ ہونٹوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ کی آنکھیں چمکی ہوں۔ وہ قدرے گھبراتے ہوئے بولا، آسمانی بجلی جو چمکی تھی نا، وہ ہی چمک آنکھوں میں پڑ گئی ہوگی۔ بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ آپ یہاں آرام کر لیں، اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر بڑھیا نے گردن گھما کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک پراسراریت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بڑھیا کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اس کے سر پر بارش کا پانی گرنے لگا۔ اس نے پانی صاف کرنے کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر رہ گیا۔ وہ پانی نہیں، خون تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ نل کھولتے ہی اس کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑیں۔ نل میں سے بھی خون کی دھار نکل رہی تھی۔ یہ آخر خون کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھی عورت آئی اور اسے ایک کپڑا دیتے ہوئے بولی، لو، اس سے خون صاف کر لو جو تمہارے ہاتھوں پر لگا ہے۔ مگر آپ تو اندر تھی، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آئی تو تمہارے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ کر کپڑا لے آئی۔
یہ کہہ کر وہ واپس کمرے کی طرف چل گئی۔ وہ کپڑے سے خون صاف کرنے لگا۔ اسی دوران بادل زور سے گرجے اور بجلی چمکی۔ اس نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو اچانک اسے کسی بلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دیوار کی منڈیر پر ایک کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں، ایک کالی بلی دیوار پر بیٹھی ہے، اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی بلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب نادر نے جو دیکھا تو واقعی بلی وہاں موجود نہیں تھی۔ میرے خیال میں تمہیں اب سو جانا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ کہہ کر وہ سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اپنے بستر پر لیٹا وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کافی دور تھی۔ ڈراؤنا چہرہ، خون اور کالی بلی والے واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی اوپر سے کودا ہو۔ اس نے فوراً بستر سے چھلانگ لگائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں وہی کالی بلی کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کا قد بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ بلی آوازیں نکالتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور پھر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی اور پھر اپنے پنجے اس کے گلے پر مضبوطی سے گاڑ دیے۔ وہ زور سے چیخا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ او خدایا، وہ خواب تھا، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اسے اپنے گلے پر کچھ چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے گلے پر ہاتھ لگایا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ وہ بت بنا سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب سے آپ یہاں آئی ہیں کچھ غلط ہونے لگا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ چیخا، سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ لبوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اچانک اس کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ رنگ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے ہوں۔ اچانک اس کی شکل کالی بلی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاں سچ سمجھے، میں کوئی اور ہی ہوں۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولا، جس کالی بلی کو تم نے پتھر مارا تھا وہ میں ہی تھی۔ وہ بلیوں کی طرح میاؤں کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے خواہ پتھر مارا تھا، میں اس کی سزا دینے یہاں آئی ہوں۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس نے
चुड़ैल को धक्का दिया और कमरे से बाहर की तरफ भागा। वो फौरन इसके पीछे आई। तूफानी बारिश अब भी जारी थी। अचानक वो लाठी नजर आई जो बूढ़ी औरत अपने साथ लाई थी। वो इसने झपट कर उठा ली। ये देखकर चुड़ैल जहाँ थी वहीं रुक गई। ये लाठी मुझे दे दो, वो गुर्राते हुए बोली। फिर इसे एक कपड़ा नजर आया जो बूढ़ी औरत ने इसे हाथ से खून साफ करने के लिए दिया था। इसने फौरन कपड़ा उठाकर लाठी में बांधा और बावर्ची खाने में आ गया और इस कपड़े को आग लगा दी। अब इसके हाथ में जलती हुई लाठी थी। ये देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगे, जबकि नादर इसके नजदीक आता गया और जलती हुई लाठी इसके जिस्म के साथ लगा दी। देखते ही देखते इसके जिस्म में आग लग गई। वो जोर से चीखी, मगर इसकी चीख तूफानी बारिश में कहीं दब कर रह गई। देखते ही देखते वो राख का ढेर बन गई। चुड़ैल के खात्मे पर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तूफानी बारिश थम चुकी थी। बरसात की ये रात इसकी जिंदगी भर ना भूलने वाली रात साबित